اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم سورہ یوسف ہی پڑھیں گے اور مرکزی موضوع جو آج ہماری گفتگو کا ہوگا وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے فیصلے نافذ کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اس سے پہلے جو حصہ ہم نے پڑھا ہے سورہ یوسف کا، تو اس میں نے بتلایا کہ کون کون سے کردار ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے اللہ کا فیصلہ نافذ کرنے میں۔ حضرت یوسف کے بھائی ہیں اور اس کے بعد قافلے والے۔ اب قافلے والوں نے جب حضرت یوسف کو بیچ دیا مصر کے بازار میں، تو انہیں کس نے خریدا؟ عزیز مصر کی بیوی نے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے جب خریدا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف کے پاؤں اس طرح سرزمین مصر میں جما دیے تاکہ ہم اسے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم سکھلائیں، اور اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پہ غالب ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ایک نیا مرحلہ حضرت یوسف کی زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ ایک سیڑھی اوپر والی ہے جس پہ آگے ہیں، یعنی پہلی سیڑھی پہ چڑھایا کس نے؟ بھائیوں نے، جو اقتدار کی طرف جا رہی ہے سیڑھیاں مصر کے اقتدار کی طرف۔ دوسری سیڑھی پہ چڑھایا کس نے؟ قافلے والوں نے۔ اور اب تیسری سیڑھی پہ چڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر سے مراد ہے کہ جیسے وزیر اعظم مصر کا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ حضرت یوسف کو پہنچا دیا جو اقتدار کا مرکز تھا، مصر کی اشرافیہ کے اندر، مصر کی بیوروکریسی کے اندر، یعنی سلطنت کے اندر، ان کے گھروں میں۔ تو وہاں سے اب آگے مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں تاریخی طور پہ جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف نے بہترین صلاحیتوں سے اپنے مالک کی خدمت کی، بہترین صلاحیتوں سے۔ اور یہی ہے مومنانہ کردار، کہ جس جگہ ہے کوئی مومن تو وہاں وہ اپنی بہترین صلاحیتیں جو ہے وہ بروکار لائے۔ اگر وہ غلام ہے تو اپنے آقا کی صحیح طرح خدمت کرے، اس کا خیر خواہ ہو۔ اگر وہ کسی کا ملازم ہے تو خیر خواہ ہو، اس کا بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کام کرے۔ تو یہی ہے احسان کا درجہ۔ تو حضرت یوسف نے وہاں یہ نہیں سمجھا کہ مجھے دیکھیں یہاں لا کے بیچ دیا گیا اور گھر سے دور ہوں اور یہ کافر ہیں اور میں کیوں ان کی خدمت کروں اور یہ کافروں کا نوکر بن کے رہوں اور میں تو بالکل کافروں کے لیے کچھ نہیں کروں گا، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر نے اپنے تمام معاملات ان کے حوالے کر دیے، اس کے پرائیویٹ معاملات، سرکاری معاملات سارے حضرت یوسف کے حوالے کر دیے، اور اس طرح کہ وہ اس گھر کے ایک بہترین ایک فرد ہیں اور گھر کے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، ان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں گویا کہ ایک بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اور عزیز مصر نے کہا بھی تھا شروع میں اپنی بیوی کو کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ممکن ہے کہ ہم اسے بیٹا بنا کے رکھ لیں۔ تو گویا کہ اس طرح بیٹوں کی طرح انہیں رکھا گیا تھا ایک شاہی خاندان کے اندر۔ تو بہترین زندگی۔ لیکن یہاں اب ایک اور آزمائش آ جاتی ہے حضرت یوسف پہ، کہ عزیز مصر کی بیوی ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میں محبت نہیں کہہ رہا، میں عشق کہہ رہا ہوں، عمدن کہہ رہا ہوں، اور میں بتاتا ہوں محبت اور عشق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں آزمائش ایک اور آ جاتی ہے۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ اصل اس صورت میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو حکمتیں ہیں اس صورت کے اندر، کہ دکھایا جا رہا ہے کہ عام آدمی ظاہری حالات دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر
کسی کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے مصر میں حکمران بننا ہے. کنعان میں کسی کو بتا دیا گیا کہ حضرت یوسف کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں مصر میں حکمران بننا ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف کو تو بھائی قتل کر کے آ گئے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا، ختم. تو وہ کہے گا کہ کیا اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا نا. یا اگر اسے پتہ چلا جی بھیڑیے نے تو نہیں کھایا، بھائیوں نے جھوٹ بولا، لیکن یوسف پتہ نہیں کدھر ہیں، زندہ ہیں، کدھر گئے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا. اللہ کا تو یہ فیصلہ تھا، تو یہ کیسے فیصلہ نافذ ہوگا؟ کہ وہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا. یا پھر اسے چلو اتنا اور آگے پتہ چل گیا کہ یوسف کو مصر میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا ہے، تو پھر بھی وہ کہے گا جی اللہ کا فیصلہ آپ کہہ رہے تھے یہ ہے، اور یوسف تو غلام کی حیثیت سے بیچ دیے گئے ہیں، ختم. اللہ کا فیصلہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ پھر اسے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ پتہ چل گیا کہ عزیز مصر کے گھر ہیں غلام، اور اب جی مزید یہ کہ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے. اس ملک کی جیل کے جہاں جیل میں جو پڑا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کون ہے کدھر ہے، اور ایک اجنبی کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کون اس کے بارے میں پوچھے گا؟ کون سی عدالت کوئی کیس لے گی کہ وہ ضمانت پہ رہا ہوں یا انہیں چھوڑا جائے؟ تو پھر اور مایوسی ہوگی کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر یہ کوئی سوچ سکتا ہے نہیں. تو یہ دکھانا مقصود ہے کہ اللہ کے فیصلے جب نافذ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جو اللہ کی معرفت جنہیں حاصل نہیں ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، دوسرے، وہ تو نہیں جانیں گے، اس لیے کہ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اور وہ تو کچھ اور رہا ہے، ہمیں نظر تو کچھ اور آ رہا ہے، تو یہ کیسے اب ہوگا؟ تو وہ بھی نہیں جان رہے ہوتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا. تو اب حضرت یوسف کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی کہ عزیز مصر کے گھر سے جیل جا رہے ہیں. کس طرح؟ اب دیکھیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور ہم بہترین نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. محسنین، اعلیٰ درجے کا کام کرنے والے ہر معاملے میں. جوانی کو پہنچے تو حکم اور علم کا مطلب نبوت عطا کی. حکم سے مراد نبوت ہے، اللہ کے انبیاء کو علم بھی دیا جاتا ہے نبوت کا، اور ساتھ حکم بھی وہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی نبوت عطا کی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے؟ قصہ جو شروع ہو رہا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اور جس کے گھر میں تھا یوسف یعنی عزیز مصر کی بیوی، وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور اس نے دروازے بند کیے اور یوسف سے کہا کہ آ جاؤ. قال معاذ اللہ، یوسف نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. یہاں جو یوسف کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے، یہ بھی کہ رب کائنات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب سے مراد اس عربی زبان میں رب کہتے ہیں سرپرست کو، سپانسر کو، مالک کو، گھر کا مالک. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر جو مالک ہے میرا، اس نے بہترین طریقے سے مجھے رکھا ہے، تو میں اس کے گھر میں خیانت کروں، تو اگر میں خیانت کروں تو میں ظالم ہوں، تو بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور عزیز مصر کی بیوی نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا، وہ ارادہ کر کے یوسف کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی واضح برہان کو نہ دیکھ لیتا. حجت، برہان. یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں،
بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی انبیاء میں سے۔ تو عزیز مصر کی بیوی بڑی حضرت یوسف کی طرف اسی نے اپنی نیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا یوسف بھی بڑھتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یعنی برہان کیا ہے جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ یوسف تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کا خوف، تقوی جو دل میں ہوتا ہے، حجت ایک، تو وہ ان کے پاس تھی وہ برہان کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح ہم نے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا اور ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ تو جب حضرت یوسف نے ریجیکٹ کر دیا اس کی خواہش کو، تو وہ زبردستی آگے بڑھی، تو حضرت یوسف آگے دوڑے باہر نکلنے کے لیے، تو اس کی تصویر یہاں کھینچی اللہ تعالیٰ نے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف آگے دوڑے وہ پیچھے، اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ دروازہ جب کھولا، آگے اس کا شوہر باہر کھڑا تھا، تو وہاں دیکھتے ہی اس نے کیا کہا، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم، تو وہ بول اٹھی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے یا تو جیل میں ڈالا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ یہاں دیکھیں کہ جب دیکھا باہر شور ہے تو فوراً سب کچھ پلٹ دیا کہ اس کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، گویا کہ حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا۔ تو حضرت یوسف نے جواب دیا، قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اس نے مجھ پہ ڈورے ڈالے، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس کے اہل خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اور جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا اپنی بیوی کو، اس نے کہا کہ تمہاری چالوں میں سے ہے، یعنی کہ تیری جمع عورتوں کی، تمہاری عورتوں کی چالیں ہیں، یہ تمہاری ایسے ہی چالیں ہوتی ہیں، بے شک تمہاری چال بڑی سخت، بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو چھوڑو، جیسے کہتے ہیں مٹی ڈالو اس پہ۔ واستغفری لذنبک، اے عورت تم بھی اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی، غلطی تیری ہے۔ واضح ہو گیا، اس لیے کہ گواہی بہت بڑی تھی، اور یہ ضرورت نہیں کہ اس گواہی کے لیے وہ کو بچہ اٹھ کے گواہی دے۔ اگر بچہ بول رہا ہے جو ابھی، تو وہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے، وہ تو کہہ دے جی یہ سچ جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے۔ یہ تو وہ گواہی ہے جو عدالتیں دیکھتی ہیں، ایسی چیزیں ساری۔ کوئی بھی عقل مند آدمی جو اصل جج ہوتا ہے، قاضی جی، تو اس کو تو اصل یہ ہے نا کہ بصیرت، اتنی عقل اللہ نے جو دی ہے اس سے پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیز ہے کہ بڑی معقول بات ہے کہ اگر یوسف بھاگ رہے ہیں، قمیص پیچھے سے پھٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے تھی، قمیص اس نے پھاڑا ہے پیچھے سے کھینچ کے، آگے کو بھاگ رہا اور کوئی اسے نہ نکلنے دینا چاہتا ہو باہر، تو ظاہر ہے جو پیچھے سے قمیص ہاتھ میں آیا تو کھینچے گا نا پکڑنے کے لیے، تو وہ پھٹ گیا۔ اور اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی روکنا چاہتا ہے تو وہ آگے سے قمیص پھٹے گی پھر۔ تو وہ جو بات کی وہ تو عقل و فطرت کے مطابق ہے، تو پتہ چل گیا انہیں کہ جھوٹا کون ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز جو میں نے کہا نا کہ اس کو لوگ کہتے ہیں مجھے محبت نہیں، یہ عشق ہے، یہ ہے عشق۔ عشق اور محبت میں فرق ہے۔ دیکھیں عشق بظاہری لفظ ہے، محبت بڑے پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہیں بھی، قرآن و حدیث میں کیا آیا؟ محبت آیا ہے۔
اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا آج کل عشق یہ ہوتا ہے، عشق بداری لفظ ہے جی. عشق اور محبت میں فرق کیا ہے جی؟ محبت دیکھیں ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا اللہ سے ہمیں محبت ہے، کیوں؟ کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی صفات، آپ کا اخلاق یہ دیکھ کے محبت ہوتی ہے. اخلاق، کردار، صفات، اعلیٰ چیزیں دیکھ کے کس سے محبت ہوتی ہے. محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا شکل و صورت کیا ہے. مثلا کوئی قوم کا ہیرو ہے تو یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں. نہیں، اس نے کوئی قوم کے لیے کام ایسا کیا ہے کہ سب لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں. مطلب بعض لوگوں کو کسی کھلاڑی سے محبت ہوتی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، نہیں، اس کے کھیلنے کی وجہ سے، اس کی صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں جی. کسی کمانڈر سے محبت ہے ملک کو تو اس نے ملک بچایا ہے کہ ملک کی خدمت کی ہے، ان سے محبت ہوتی. تو یہ محبت تو بڑا پاکیزہ جذبہ ہے. لیکن عشق کیا ہے؟ عشق ایک جنسی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھا اور پسند آئی شکل تو وہ جنسی جذبات بڑھے اور وہ جی آدمی پاگل ہو گیا اس کے پیچھے، جی میں نے اپنی وہ خواہش پوری کرنی ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال آ گئی کہ وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہیں درے کا درا رہ جاتا ہے. جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ پھر اس طرح کی حرکت نہیں کرتے کہ بعد میں الزام لگا دیں جی. وہ تو جان دے دیتے ہیں اس کے لیے، قربانی دیتے ہیں اس کے لیے جو محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ ہے عشق. جو آج بھی تماشے بنتے ہیں نا سارے، جو محبت کی شادی، وہ محبت کی شادی نہیں ہے، یہ عشق کی شادی ہے. جنسی جذبات غالب ہوئے اور شادی کر لی، اور بعد میں جو حشر ہوتا ہے وہ لان تان اور سارے، اور اکثر آپ اس کی کو اسٹڈی کرے تو پتہ چلا گیا جی 90% ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور پھر نتائج کیا نکلتے ہیں. اور نام رکھا ہوا جی محبت کی شادی. یعنی محبت کی شادی نہیں، عشق کی شادی. محبت تو بڑا پاکیزہ جذبہ ہے. تو یہ محبت نہیں، یہ عشق تھا. اور جب دیکھا کہ اب خواہش پوری نہیں ہو رہی اور شوہر آ گیا تو فوراً الزام لگا دیا حضرت یوسف پہ، اور یہ ہے کہ انہیں پھر بعد میں جیل میں نہ صرف ڈالنے کی کوشش کی بلکہ جیل میں ڈلوایا سزا دینے کے لیے. اور سزا کس کی سزا ہے جی؟ کس لیے سزا دے رہی؟ آگے ذرا دیکھیں. اب آگے مرحلہ ایک اور آ گیا، ایک اور مسئلہ بن گیا مصر والوں کے لیے. عزیز مصر نے تو کوشش کی معاملے کو رفع دفع کریں، وہ مٹی ڈالیں جی ختم، لیکن وہ مٹی وہ اتنی پوری نہیں آ رہی تھی اوپر. معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مٹی کتنی کو ڈالیں، تو مٹی نے کام نہیں کیا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کی محبت میں وہ پاگل ہو گئی ہے، بے شک ہم اسے واضح گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. یعنی بیکی ہوئی ہے. تو یہ بھی عورتیں کون تھیں؟ یہ اشرافیہ کی بیویاں تھیں، بیگمات کہہ لیں، بڑی بڑی ساری. وہاں جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کس کے پیچھے کس کے پڑی ہے؟ تراود فتح، اپنا غلام، یعنی کوئی بڑا وہ نہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا وہ اشرافیہ میں سے نہیں، وہ غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنے ڈورے ڈال رہی ہے اس پہ. اور جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کا پراپوگنڈا ہو رہا ہے تو اس نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ غلام ہے کون جی، کہ جس کے عشق میں مبتلا ہوں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اور جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی چال کو سنا کہ وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند تیار کی، تکیے لگائے
اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی، یعنی فروٹ ووٹ کاٹنے کے لیے، اور پھر یوسف سے کہا کہ آؤ ان کے سامنے۔ جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ اس کی عظمت کے سامنے محبوط ہو گئی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف، دو چیزیں جمع تھیں نا، ایک تو اللہ نے خوبصورتی دی تھی، پھر نبوت کا نور، تو ایک مومن اللہ کے نبی، اور پھر خوبصورتی، تو دونوں چیزیں جمع، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے نہیں انہوں نے کہا، خوبصورت تو ہوتے ہیں اور لوگ خوبصورت کسی کو دیکھ کے تو نا کہہ دے گا فرشتہ ہے، یعنی ان کی سیرت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسی وقت اس کی نظریں، اس کا انداز اسی وقت بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کے ساتھ سیرت کو جب دیکھا تو وہ جلال جو چہرے پہ تھا، اور نور اللہ کا کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کو، تو وہ پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم۔ تو وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، میرے بارے میں پراپوگنڈا کر رہی تھیں، یہی تو وہ ہے۔ اور وہ بول اٹھی کہ ہاں، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے اسے برائی کی دعوت دی، فاستعصم، مگر یہ بچ گیا۔ اچھا، پہلے تو بچ گیا، لیکن اب کیا ہوگا؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور اگر اب جو میں اسے حکم دوں گی وہ نہیں کرے گا تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا اور اسے رسوا کیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف کو دھمکی دے رہی ہے وہ کہ اب میں حکم دوں گی، اعلانیہ کہہ رہی ہے، اگر میں جو حکم دوں گی نہیں کرے گا جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ گویا کہ اپنی جنسی خواہش کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہی۔ یہ ہے عشق، یہ محبت نہیں، یہ عشق ہوتا ہے۔ تو جواب میں حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب حالات یہاں تک پہنچ گئے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے دعا کی کہ میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، مجھے اس سے جیل زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو ان کی چال کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی جذبات سے مغلوب ہو جانا۔ یہاں جہالت سے مراد جذبات سے مغلوب ہو جانا۔ تو حضرت یوسف نے جس چیز کی وہ دھمکی دے رہی تھی، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ مجھے وہ محبوب ہے اس سے، جس چیز کی طرف یہ بلا رہی ہیں۔ وہ تو دھمکی تھی نا ان کی کہ سب سے بڑی سزا جیل میں ڈال دیں گے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس کی یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا کہ اگر تو ان کی چال کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کی چال کو اس سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، جانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اور پھر ان لوگوں کے سامنے کچھ دیر بعد یہ بات آئی جب کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ کچھ وقت کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیں۔ نشانیاں تو نظر آ گئی تھی، یوسف سچا اور یہ جھوٹی ہے، لیکن یہی سمجھ آیا کہ بہرحال یہ تو قابو آنا نہیں بیگمات نے، اور یوسف کو جیل میں ڈال دیں تاکہ بیگمات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح ایز یوسف جیل میں پہنچ گئے۔ آزمائش سخت، بہترین زندگی جہاں گزری تھی، اب کیا ہے کہ جیل، غریب الوطنی
اپنے وطن سے دور، گھر سے دور، خاندان سے دور، ایک غلام جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قریبی عزیز، خاندان، قبیلہ، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کون ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا۔ دیکھیں کتنا امتحان ہے سخت حضرت یوسف کا، اور اس آزمائش میں دیکھیں کس طرح وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اب ظاہر تو یہاں جب کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا جی اب تو سوال ہی نہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ یوسف کو اقتدار دینا ہے تو اب تو جیل میں ڈال دیے گا، ختم، بھول جائیں، اب ختم۔ لیکن دیکھیں اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ تو جیل میں چلے گئے، جیل میں بھی بہترین احسان کے درجے پہ فائز قیدی، کہ سب قیدی ان سے محبت کر رہے ہیں، اپنے معاملات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ قیدیوں کی خدمت کر رہے ہیں، جیل کو مینج کر رہے ہیں۔ تو تاریخی طور پر پتہ چلتا ہے کہ جیل کے معاملات بھی ان کے حوالے کر دیے گئے، جیسے وہ سب کی خدمت کریں اور قیدیوں کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں۔ تو قیدی بھی محبت کر رہے ہیں ان سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محسن بہترین آدمی۔ آگے اب یہاں سے مرحلہ ایک نیا شروع ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جیل میں اس کے ساتھ دو آدمی اور داخل ہوئے، دو قیدیوں کو لایا گیا جیل میں۔ تو انہوں نے کوئی خواب دیکھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے روٹی اٹھائی ہوئی ہے، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھ رہے ہیں، محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں، بہترین آدمی۔ یہ خواب دیکھا تو فوراً جس شخص کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ ہمیں تعبیر بتایا کہ وہ کون ہے، وہ یوسف ہے۔ یہ تھا کردار ان کا جیل میں۔ تو جیل کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محسنین، بہترین عمل کرنے والے۔ تو یوسف جواب میں کہتے ہیں قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں جیل میں جو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر، تمہارے دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے، اور میں نے ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے راستے کو چھوڑ کر میں نے کس کا راستہ اختیار کیا، اور میرا رب کون ہے جس نے مجھے یہ علم سکھلایا؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہ دعوت دے رہے ہیں انہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے راستے کو اختیار کیا۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے ملت ابراہیم۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ہمارے اوپر اور ہمارے اور لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ توفیق دے اس راستے پہ چلنے کی، کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر اب خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سارے متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہو؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، تم نے نام رکھ لیے ہیں، یہ غریب نواز ہے اور یہ داتا ہے اور یہ فلاں ہے، یا قوم نوح نے جیسے رکھے ہوئے تھے ود اور سوا اور یغوث اور نصر، اور قریش نے رکھے ہوئے تھے لات اور منات اور عزا، یہ تم نے رکھ لیے ہیں،
کہ فلاں جی وہ مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں غریبوں کو نوازنے والا ہے، تو اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا حاکم وہ ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح سیدھا ٹھیٹھ دین، یہ ہے دین، یہ ہے دین ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی. کہ دین یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ دین ہے. آگے شریعت ہے، اس کی نماز ہے، روزہ ہے، وہ شریعت ہے. دین یہ ہے. اسی طرح کہ اللہ کا حق ہے کہ وہ رسول بھیجے، آخرت پر ایمان، یہ دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے میرے جیل کے ساتھیو، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو، بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا، یعنی رہا ہوگا اور جا کر شراب پلائے گا. ایک کی خواب کی تعبیر. یہ کس کی ہے؟ جس نے کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب کشید کر رہا ہوں، کہ وہ رہا ہو کے تم جا کر شراب پلاؤ گے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے. روٹی سر پہ رکھی، پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے. تو انہیں کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا جو تم پوچھ رہے تھے. یہ ہے تعبیر تمہارے خوابوں کی. خواب کی تعبیر دونوں کو بتا دی. تو اب دیکھیں کہ جس ایک کو کہا نا تم رہا ہو کے جاؤ گے اور جا کر بادشاہ کو دوبارہ شراب پلاؤ گے، تو ظاہری ہوتا ہے اور تاریخی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی منصب پہ تھا پہلے بھی، لیکن جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں اس کے تحت کہیں وہ الزام اس پہ لگا اور جیل میں ڈال دیا گیا. تو اس کو گویا کہ بتا دیا کہ تم رہا ہو کر جاؤ گے اور جا کر اسی منصب پہ فائز ہو گئے واپس اپنی اسی نوکری پہ. اب جس کو سمجھا کہ یہ رہا ہو کر جائے گا تو اس کو یوسف ایک پیغام دے کے بھیج رہے ہیں. تو کیا ہے؟ وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور جس کے بارے میں یوسف نے سمجھا کہ ان دونوں میں سے وہ نجات پانے والا ہے، یعنی رہا ہو کے جانے والا ہے، اسے کہا کہ اپنے مالک بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کرنا. وقال الذی ظن انہ ناج منہما، دونوں میں سے رہا ہو کے جائے گا جو جا کر کہا کہ شراب پلائے گا بادشاہ، اسے کہا کہ اذکرنی عند ربک، رب بادشاہ. تو اس سے پتہ چلا رب کے معنی کیا کیا ہیں. رب کا معنی مالک، بادشاہ، پالنے والا، کفالت کرنے والا، اسپانسر کرنے والا، نظام چلانے والا، سارے رب کے معنی. خالق. تو اسے کہا کہ اپنے مالک بادشاہ کے ہاں جا کے میرا ذکر کرنا. کیا ذکر کرنا؟ کہ اس طرح ایک قیدی پڑا ہے مظلوم، جی، تو کوئی اس پہ الزام نہیں، کوئی اس نے جرم نہیں کیا، ایسے ظالمانہ طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا، تو بادشاہ کے آگے ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو، یعنی اس قیدی کو جو رہا ہوا، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا. یہاں دیکھیں شیطان کا کردار بھی آ گیا. اب شیطان کیا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی جیل میں پڑے رہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے. شیطان یہی چاہتا ہے نا، اللہ کے نیک بندے مصیبت میں مبتلا ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہوں، آزمائشوں میں مبتلا ہوں. یہ نہیں کہ شیطان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اسے اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ نے اسے کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے، وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے، وہ کسی کو وہ گھر کو آگ لگا دے، جی کسی کے کاروبار کو تباہ کر دے. اسے اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. لیکن ظاہر ہے اس کی خواہش کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے مصیبتوں میں مبتلا ہوں، تکلیفوں میں، نقصان ہو انہیں دنیاوی طور پہ، تو شیطان خوش ہوگا.
اور جو شیطان کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں، کامیابی پہ خوشی ہوگی انہیں اسے. تو اس نے بلا دیا، ذکر کرنا بلا دیا. کہ اگر ذکر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ذکر کرنا بلا دیا. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. تو لہذا یوسف کئی سالوں تک، ابھی میں کہتے ہیں بضع کو 3 سے لے کر 9-10 تک کا عدد، یہ جو ہے جسے ہم چند سال کہتے ہیں، تو یہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 سال بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی. یہ بضع کئی سالوں تک، یعنی 7، 8، 9 سال تک مزید یوسف جیل میں پڑا رہا. وہ جا کے بھول گیا. تو بلایا اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے ذکر کرنا بلا دیا. یہاں اصل نقطہ ہے جو اس پہ غور کریں. اگر شیطان نہ بلاتا، وہ یاد رکھتا اور وہ جا کر بادشاہ سے ذکر کر دیتا، ظاہر ہے بادشاہ کا قریبی آدمی جو اسے شراب پلا رہا ہے، بادشاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، اور وہ جا کے کہتا کہ ایک شخص بڑا اچھا اور یہ اس طرح کا مظلومانہ طریقے سے جیل میں پڑا ہے، تو ممکن ہے بادشاہ رہا کر دیتا، رہا کر دیں. اچھا، اب رہا ہو کر یوسف کدھر جاتے جب عزیز مصر کے گھرانا تھا؟ نہیں، یا تو کنعان چلے جاتے واپس اپنے گھر، یا مصری معاشرے میں گم ہو جاتے، کہیں کوئی حیثیت نہ ہوتی. یہ نتیجہ نکلتا نا. تو اب شیطان کا بلا دینا اس شخص کو یا اس کا بھول جانا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا کام تھا یا نہیں؟ یہ اللہ کا کام تھا. کہ ابھی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ نہیں، ابھی یوسف کو جیل میں رہنا چاہیے، اور رہا کس وقت ہونا ہے؟ جب یہ فلاں مرحلہ آئے گا، جب جیل سے سیدھے شاہی محل میں اقتدار کی کرسی پہ، سیدھے جیل سے. وہ مرحلہ بھی نہیں آیا. اس سے پہلے رہا ہو جاتے تو ختم. یا کوئی پوچھتا ہی نہ، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کون ہے. واپس عزیز مصر کے گھر تک نہیں جا سکتے تھے، وہاں سے تو نکالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ایک خطرہ سمجھ کر. تو لہذا شیطان کا بلا دینا یہ حضرت یوسف کے لیے بہتر تھا، یعنی بہتر تھا. اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے میں شیطان نے کردار ادا کیا. لیکن کیا شیطان نے یہ سمجھ کے کردار ادا کیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور چونکہ یوسف نے سیدھا وہ فلاں مرحلے پہ اقتدار میں جانا ہے تو اس لیے میں جو ہے ابھی بلا دیتا ہوں؟ شیطان یہ سمجھ کے کر رہا تھا. نہیں، شیطان کو تو اللہ کے نبی کا دشمن بن کے یہ کر رہا تھا. تو اس لیے اس میں کئی نقطے ہیں. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ اگر کسی وقت کوئی شخص آپ کا حسد کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے، اور کوئی اس کی چال یا حسد سے کوئی نقصان بھی آپ کو پہنچ جاتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واقعی نقصان ہے. ممکن ہے وہ حسد کر کے آپ کو جو نقصان پہنچا دے، وہ نقصان آپ کے لیے نقصان نہیں، وہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولنے والا ہو. یا شیطان کسی وقت جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ وہ کام نہیں ہونے دیتا، بلا دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ بھول جانا یا وہ کوئی غلطی کر بیٹھنا ایسی کہ جس سے ظاہر نقصان نظر آئے، تو وہ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولنے والا. ایک تو یہ بات ثابت ہوتی. پردے کے پیچھے میں کہہ رہا ہوں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو دیکھیں. یہ نہیں کہ ظاہر کیا ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہو رہے ہیں. اور ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمارے لیے، کوئی کامیابی ہے تو آیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے دنیاوی وقتی کامیابی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے بہتر ہے یا نہیں. کوئی نقصان ہے تو کیا وہ نقصان ہے یا بہتر ہے ہمارے لیے؟ اللہ جانتا ہے. ممکن ہے وہ نقصان ہمارے لیے بہتر ہو. ممکن ہے کوئی بیماری جو بظاہر بیماری نقصان ہوتی، ممکن ہے ہمارے لیے کوئی بہتر ہو. اللہ کسی بڑی بیماری سے بچانا چاہتا ہو اس کے ذریعے، اللہ کسی بڑی آفت سے بچانا چاہتا ہو اس کے ذریعے. کوئی چھوٹا نقصان بعض دفعہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہو. اللہ کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہو آپ کو اس کے لیے.
تو یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اور ہیں، وہ اپنے طریقے سے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بندہ جو ظاہر دیکھتا ہے وہ اسے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کریں۔ تو یہاں شیطان نے جو کردار ادا کیا وہ کام تو اللہ کا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان بھی بعض دفعہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن کیا شیطان کو اس کا اجر ملے گا کہ اس نے اللہ کا کام کیا؟ نہیں، وہ تو شیطان ہے، اس کو تو سزا ملے گی اس نے جو کچھ کیا ہے، لیکن کام اللہ نے اللہ کا کیا۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی فاجر شخص سے بھی اس دین کی مدد کروا لیتا ہے، برا آدمی ہے جی، لیکن وہ دین کی مدد کر دیتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ یہ سمجھ کر رہا ہو کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اس کے ذریعے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو دین کی مدد ہوتی ہے۔ تو اب یہاں حضرت یوسف مزید کچھ سال جیل میں پڑے رہے۔ اب اگلی سٹیج پھر آتی ہے، اگلا مرحلہ، کہ جہاں سے سیدھا اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا جیل سے سیدھا اقتدار کی کرسی پہ، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا، جو آگے قید پڑنے والا تھا۔ اور اگر بادشاہ یہ خواب نہ دیکھتا اور حضرت یوسف مینیج نہ کرتے حالات کو، تو ساری دنیا تباہ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے ذریعے یہ کام لینا تھا، اور وہاں انہیں مصر میں نبوت بھی عطا کرنی تھی، تاکہ وہاں وہ اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور دعوت دیں۔ تو آج میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اگلا مرحلہ جو ہے کس طریقے سے پھر حالات سازگار بنتے ہیں کہ حضرت یوسف سیدھے جیل سے اقتدار کی کرسی پہ پہنچتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔